ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جس مقام پر ہیں میں اس سے تھوڑا سا آگے نکل جاؤں. اگر یہ مسابقت یعنی کمپٹیشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں, مقابلہ, یہ انسان کی نیچر میں نہ ہوتا تو آج دنیا میں جو ڈیولپمنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے وہ نہ ہوتی. تو آگے بڑھنے کے شوق نے, دوسرے سے آگے نکلنے کے شوق نے دنیا کو یہاں تک پہنچا دیا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ ورنہ انسان کی بنیادی ضرورت 2 ٹائم کی روٹی, سر چھپانے کی جگہ, تو یہ تو ہر شخص کو ہی مل جاتی ہے. لیکن آپ یہاں آئے, کوئی لاہور سے, کوئی کراچی سے, کوئی دہلی سے, اور کوئی لبنان کے لوگ بھی ہیں یہاں, اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے لوگ ہیں. یہ سب اس لیے کہ ہم اپنے جو ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں ان سے تھوڑا سا آگے نکل جائیں. یہ انسان کی نیچر ہے, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میری عزت اسی صورت میں ہوگی جب میں تھوڑا سا, بولیں بھائی, آگے نکل جاؤں. لیکن ایک فالٹ ہے ہمارے ہاں, ایک ٹیکنیکل غلطی ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آگے بڑھنے کا شوق بھی ہے, کامیابی کا شوق بھی ہے. آپ نے آج کل موٹیویشنل اسپیکر بہت آج کل آ رہے ہیں یوٹیوب پہ جو لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس موٹیویٹ میں موٹیوں کا ویٹ بھی کیا جاتا ہے پتلا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, یعنی اس موٹی کو کوئی خاتون اگر وزن زیادہ ہو تو ان کو بھی تو موٹیویٹ کیا جاتا ہے نا کہ موٹی تھوڑا ویٹ اپنا کم کرو. معذرت, ویسے ایک چٹکلا ہے, میری عادت ہے درمیان میں چٹکلوں کی, تو ان کو بھی تو موٹیویشنل اسپیکر کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہر چیز میں ہمیں موٹیویشن چاہیے, ایسا ہی ہے نا؟ تو جو آج کل یوٹیوب پہ موٹیویشنل اسپیکرز ہیں وہ کامیابی, سکسیس, بس اس کی باتیں کہ کامیاب ہو جاؤ کسی طریقے سے, اور اس کے لیے ہمیں مختلف طریقوں سے موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں. میں سنتا ہوں کچھ موٹیویشنل اسپیکرز کو جو مذہب کو فالو نہیں کرتے, ان کی موٹیویشن میں جان نہیں ہے, دم نہیں ہے, یعنی وہ کھوکھلی موٹیویشن ہے, اس سے کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوتا. وہ تھوڑا دیر انسان بیٹھ کے غور کرتا ہے تو وہ پتہ چلتا ہے یہ کھوکھلی باتیں, ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں. اکثر میں 2-3 مثالیں دیا کرتا ہوں. ایک تو سکسیس, کامیابی کی ڈیفینیشن ہی سمجھ میں نہیں آ رہی کسی کے, کامیابی کسے کہتے ہیں. ایک موٹیویشنل اسپیکر نے کہا کامیابی اسے کہتے ہیں کہ آپ اپنی لائف سے مطمئن ہو, آپ اپنی لائف سے مطمئن کہ میں صحیح زندگی گزار رہا ہوں. تو بھائی چرسی بھی اپنی لائف سے کیا ہوتا ہے؟ بولو بھائی, اطمینان کا تو ہر ایک کا کرائٹیریا مختلف ہے. صحیح زندگی, غلط زندگی کو جب تک ڈیفائن نہیں کیا جائے گا, اور ایسی ڈیفینیشن ہو کہ اس کے آگے کوئی اعتراض کا حق نہ رکھتا ہو, ایسی ڈیفینیشن ہو, اس وقت تک آپ اپنی لائف سے سیٹسفائی ہو ہی نہیں سکتے. محض اپنے آپ کو تسلی, وہ کہتے ہیں نا دل کے خوش کرنے کو غالب خیال اچھا ہے. میں ایک چٹکلا, یہاں تو سارے نئے لوگ ہی ہیں, تو جو یوٹیوب پہ مجھے سنتے ہیں ان کے لیے تو یہ چٹکلا پرانا ہو گیا ہے, لیکن جو میں ابھی بیان سمجھانا یعنی بیان کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے یہ چٹکلا بہت زبردست ہے. وہ ایک جوان آدمی سمندر کے کنارے پڑا ہوا سگریٹ کے کش لے رہا ہے اور دھواں نکال رہا ہے, کبھی ناک سے کبھی منہ سے. ایک بوڑھے کو خیال آیا کہ اس کو جا کے میں سمجھاؤں, اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. بوڑھے نے جا کے اس نوجوان کو سمجھایا, بیٹا تم اپنی زندگی ضائع کر رہے ہو, کیا پڑے ہوئے ہو جوانی میں سگریٹ پی رہے ہو, کچھ کر کیوں نہیں لیتے؟ اس نے پوچھا جی کیا کروں؟ کہا بیٹا میٹرک کرو. انکل میٹرک کتنے سال میں ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں تو میٹرک کا یہاں پتہ نہیں کیا ہے, 10 سال میں ہوتا ہے. اچھا پھر 10 سال پڑھائی میں لگا کے انکل پھر کیا کروں, پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا بیٹا 2 سال اور لگا لینا, ایف ایس سی ہو جائے گا, انٹر ہو جائے گا. 12 سال گئے, پھر کیا ہوگا؟ بیٹا 2 سال اور پڑھ لینا, بیچلر ہو جاؤ گے. انکل پھر 2 سال, پھر 14 سال تو یہ ہو گئے. 14 سال کے بعد کیا ہوگا؟ بیٹا ماسٹر کر لینا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ بیٹا پی ایچ ڈی کر لینا. پھر کیا ہوگا؟ 16 سال تو چلے گئے. پھر کیا ہوگا؟ بیٹا پھر اچھی جاب تلاش کرنا. انکل پھر کیا ہوگا؟ بیٹا پھر جب جاب ملے گی تو اچھی جگہ شادی کرنا. پھر کیا ہوگا؟ بیٹا پھر بچے پیدا ہوں گے. پھر کیا ہوگا؟ پھر مزے کرنا. کہتے ابھی کیا کر رہا ہوں؟ ابھی کیا کر رہا ہوں؟ مزے ہی تو کر رہا ہوں. اب آپ بتائیں یہ جو موٹیویشن ہے, یہ کر لینا, پھر یوں کر لینا, پھر یوں کر لینا, پھر یوں کر لینا, پھر کیا آخر نتیجہ کیا نکل رہا ہے اس کا؟ مزے اڑانا. یعنی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ لائف کو انجوائے کرنا. تو چرسی کہتا ہے یار میں نے بہت سے پڑھے لکھے لوگ دیکھے ہیں جو پڑھ پڑھ کے دماغی مریض بن گئے, انجوائے نہیں کر پا رہے, اور ہم ابھی کیش مزے لے رہے ہیں. ادھر سٹا لگایا, ادھر ٹھیک. کیا خیال ہے بھائی؟ جن لوگوں کی زندگی میں مذہب نہیں ہے, ان کا مقصد حیات لائف کو انجوائے کرنا. تو جب مقصد ہی لائف کو انجوائے کرنا ہے تو جس کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ پڑھنے لکھنے سے ہم زیادہ لائف کو انجوائے کر سکتے ہیں, وہ پڑھائی کو فوکس کرتا ہے. جو سمجھتا ہے کہ کھلاڑی بننے سے لائف زیادہ انجوائے کر سکوں گا, وہ کھلاڑی بن جاتا ہے.
جو سمجھتا ہے کہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی پہاڑی پہ چڑھ کر گینس بک آف ورلڈ میں جب میرا نام آئے گا اور مجھے تمغہ دیا جائے گا تو مجھے بہت مزہ آئے گا, تو وہ لائف کو اس طرح سے انجوائے کرتا ہے. جو سمجھتا ہے کہ میں ایکٹر بن کے, اداکار بن کے ناچوں گا, ڈانس کروں گا, گاؤں گا, وہ اس طرح سے لائف کو انجوائے کرتا ہے. تو مقصد ہی کیا بن گیا بھائی؟ لائف کو انجوائے کرنا. جبکہ لائف کو انجوائے کرنا ایک ایسا ہدف ہے جسے پا لینے کے بعد یہ ہدف آپ سے چھوٹ جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی ایک ایسی چیز ہے, یعنی یوں سمجھ لیں اس کی مثال کہ ایک پرندہ ہے بہت خوبصورت جس کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں پکڑنے کے لیے, اور آپ نے اپنے آپ کو تھکا دیا, لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب میں اس کو پکڑوں گا تو پکڑنے کے بعد یہ پھر میرے ہاتھ سے اڑ جائے گا. تو آپ اپنے آپ کو اس کے پکڑنے میں تھکانا حماقت سمجھو گے کہ نہیں سمجھو گے؟ بھئی جب ایک چیز ہاتھ میں آنے کے بعد دوبارہ چھوٹ جائے گی تو اس کو پکڑ لینا, اس کو ہدف بنانا, اس کو مقصد بنانا, اس کو گول بنانا, یہ درست نہیں ہے. یہ تو حماقت اور بیوقوفی ہے کہ ایسی چیز کو آپ ٹارگٹ بنا رہے ہو جس تک پہنچ ہی نہیں سکتے آپ. تو انسان جو مذہب کو نہیں مانتے, ان کی جو زندگی ہے نا, ان کا ہدف کیا ہے, ان کا مقصد کیا ہے؟ لائف کو بولیں بھائی انجوائے. بس ہر وہ چیز جو لائف کو مزیدار بنائے, چٹپٹا بنائے, وہ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. کچھ حاصل کر لیتے ہیں اور کچھ پوری زندگی اسی میں کھپا دیتے ہیں. سب حاصل تھوڑی کر پاتے ہیں. ام للانسان ما تمنا, آپ مجھے بتاؤ کہ کیا ہر شخص کو اس کی تمنا کی ہوئی چیز مل جاتی ہے؟ اگر ہر محنت کرنے والے کو اس کی محنت کا, یہ موٹیویشنل اسپیکر تو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو آپ کی محنت کا صلہ ملے گا, جو محنت کرتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے بھائی. بہت سارے محنت کرنے والے پیچھے, اور جو محنت نہیں کرتے وہ آگے نکل جاتے ہیں. ہم تو دیکھ رہے ہیں, دن رات نظر آ رہا ہے. بہت سے لوگ صحت کا خیال کرنے والے بیمار, جو خیال نہیں کر رہے وہ صحت مند. خیال کرنا چاہیے صحت کا, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. مثال دے رہا ہوں. بہت سے پیسے کمانے کی کوشش میں زندگی لگا دی مگر نہیں آیا. بعض دفعہ آیا تو چھن گیا. بہت سے بیٹھے بیٹھے کیا بن جاتے ہیں؟ امیر بن جاتے ہیں. ایسے لوگ ہیں, ایسا کاروبار شروع کیا جو کسی نے مشورہ بھی نہیں دیا تھا, ایسا بزنس شروع کیا جو کسی نے مشورہ بھی نہیں دیا, ویسے ہی دوپل میں کیا اور کروڑپتی بن گئے. تو یہ جو موٹیویشن کا اسٹائل ہے نا آج کل, یہ صرف زبانی دعوے ہیں, کھوکھلے نعرے ہیں, ان کے پیچھے حقیقت نہیں ہے. آپ جتنی محنت کریں آپ ہدف تک لازمی نہیں پہنچتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اکثر محنت کرنے والے پہنچ جاتے ہیں, لیکن لازمی نہیں ہے یہ. ورنہ خودکشیاں نہ ہوتی دنیا میں, ورنہ سائیکیٹرک نہ ہوتے, سائیکولوجسٹ نہ ہوتے. یہ جو سائیکولوجسٹ پہلے اتنے ڈاکٹر نہیں ہوا کرتے تھے. پہلے تو ENT ہوتا تھا اور کڈنی کا اسپیشلسٹ ہو گیا, یہ 2-4 قسم کے ڈاکٹر تھے. اب دماغی ڈاکٹروں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے, کیونکہ دماغی مریضوں کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ دماغی مریض کیوں ہیں؟ ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی تو اسٹریس میں چلے گئے. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ ایسا ہی ہو رہا ہے نا. اب تھوڑی آواز آئی ہے. تو ایک چیز کو ہدف بنایا, وہ حاصل نہیں ہوئی, دماغ کیا ہو گیا؟ ٹینشن. ہر دوسرا تیسرا آدمی ٹینشن کا مریض ہے. تو یہ ایسا ہدف ہے, اور اگر آپ کو وہ چیز حاصل ہو بھی گئی جو آپ نے ہدف بنایا تھا, تو حاصل ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ آگے بڑھاپا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ آگے بڑھاپا ہے. پھر بڑھاپے میں آپ کا جو اہداف تھے, آہستہ آہستہ آپ کو اپنا جو بنایا ہوا مکان ہے وہ اپنا نہیں لگنے لگتا. آپ کو پتا ہے اب یہ میرے ہاتھ سے جا رہا ہے, یہ میری اولادیں اس میں مزے اڑائیں گی. اب آپ نے جو گاڑی خریدی تھی وہ اب آپ کو اپنی نہیں لگتی. آپ کو پتا ہے کہ میں اب ڈرائیونگ کے قابل نہیں رہا. کتنے استخارے نکالے تھے اور کتنے جو ہے نا وہ لڑکی کے ابا کے پاؤں پکڑ کے شادی کر کے لے کر آئے تھے اور بڑے خوش تھے. اب وہ بھی, یا تو وہ پہلے بیوہ ہو جائے گی یا وہ پہلے مر جائے گی. ایسا ہی ہے نا, ختم سب. تو یہ کیسے اہداف تھے بھائی جو جس تک ہدف تک پہنچنے کے بعد, یہ ایسی ایک مثال ہے کہ 2 آدمی دوڑ لگا رہے ہوں, ریسنگ کر رہے ہوں, اور جو جیتنے کا پوائنٹ ہے نا, جو رسی کو کراس کریں گے تو آگے گہری کھائی ہے. یعنی جیتنے والے کو بھی پتا ہے کہ میں جب رسی سے پھلانگ کے آگے جاؤں گا تو پھر اگلا قدم میرا کہاں ہوگا؟ ایک گڑھے میں. تو پھر وہ جیتنے کی کوشش کرے گا؟ بولو بھائی, وہ پاگل ہے. وہ کہہ یار جیتنے کے بعد بھی کھڈے میں ہی گرنا ہے, اور مجھ سے جو پیچھے ہارنے والا آ رہا ہے وہ بھی اسی کھڈے میں گرے گا, تو جیت کے میں نے کون سا تیر مار لیا؟ ملاقات تو کھڈے میں دونوں کی ہو جائے گی. حقیقت ہے, جو ہارنے والا وہ بھی اسی کھائی میں, اور جو جیتنے والا, اور دونوں کی حالت سیم ہو. جتنی ہڈیاں اس کی ٹوٹیں گی اتنی ہی اس کی. یہی حال قبر میں ہو رہا ہے. یہاں ارب پتی بننے کے بعد جاتا کہاں ہے؟ قبر کے گڑھے میں.
غربت کے بعد بھی کہاں جاتا ہے؟ قبر کے گڑھے میں. کورونا وائرس سے بچ گیا تو بھی کہاں جائے گا؟ قبر کے گڑھے میں. وائرس کا شکار ہو گیا تو بھی کہاں جائے گا؟ قبر کے گڑھے میں. صحت اچھی بنا لی تو بھی کہاں جائے گا؟ قبر کے گڑھے میں. نہیں بنا سکا تو بھی کہاں جائے گا؟ یہ ہے کہ ایک ذرا پہلے پہنچ گیا، ایک تھوڑا لیٹ آ رہا ہے. تو وہ جانے کے بعد سارے کیا ہو گئے؟ برابر. قبر کے باہر تو توپوں کی سلامی ہوتی ہے، قبر کے اندر مردے کو نہیں پتا ہوتا کہ 21 توپیں ہیں کہ 22 توپیں ہیں. حقیقت یہ باہر باہر کا پروٹوکول ہے، اندر سے نہیں ہوتا. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جسے دنیا میں پڑھ کے ہم بھول جاتے ہیں، بالکل ذہن سے نکل جائے. حالانکہ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے جس سے کوئی عقل مند انکار نہیں کر سکتا. لیکن آپ ہمارا لائف اسٹائل دیکھیں، ایسے لگتا ہے جیسے مرنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے ہم. بالکل ایسے لگتا ہے. ہر آدمی کو ہر چیز یاد ہے سوائے موت کے. نہ موت پہ تبصرہ ہوتا ہے بلکہ اس کو غلط سمجھا جاتا ہے. وہ مرنے کی باتیں نہیں کرو یہاں بیٹھ کے، وہ بھائی کیا باتیں کر رہا ہے، مرنے کی بات کیوں کر رہا ہے؟ تو زندہ رہنے کی جو چیز ہو کر رہے گی اس کی بات کرنے پر پابندی بھائی. اور جس چیز کا بھروسہ نہیں ہے اس میں لگے ہوئے ہیں. تو اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے یا نہیں ہے بھائی؟ تو اپنے آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس پیسے لنڈے کے کپڑے خرید، لنڈا بازار ہوتا ہے یہاں پہ، یہاں سے تو مال جاتا ہے وہاں لنڈا بازار میں. آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس طارق روڈ سے شاپنگ کرنے کے پیسے نہیں ہیں، میں نے لنڈا بازار سے ہی خریدنا ہے. لیکن آپ صبح شام لنڈا بازار کے خلاف بولتے ہو، بھائی یہ لنڈے کا مال پہنتا ہے بھائی. تو اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسی پہ تو شاعر نے کہا بھائی کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں، کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو اپنے آپ کو مسلسل زندگی کا دھوکہ، زندگی کی باتیں کر کے ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، اس روایت کی سند مجھے معلوم نہیں ہے، اگر بالفرض فرضی واقعہ بھی ہے تو اس سے جو سبق مل رہا ہے وہ بہرحال ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اگر یہ جتنے حادثات ہیں یہ سب تیر ہوں، ان کی مثال کس کی ہو؟ تیر کی، اور چلانے والا اللہ ہو، طاقتور بادشاہ، یعنی تیر اس کے ہاتھ میں ہے اور چلانے والا کیا ہے؟ اللہ ہے. اور یہ تیر حادثات جتنے آ رہے ہیں تو ان تیروں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ یعنی ایک آدمی کئی سارے تیر اس کے پاس ہیں اور وہ بڑا طاقتور ہے اور آپ کے نشانے پر ہے، اب آپ تیر سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی چلانے والے سے دوستی کر لو، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن بولو بھائی نہیں ہے. تو یاد رکھیں، موت اور دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیزیں، موت نہیں بھی آتی تو لذتیں پہلے ہی ختم ہو جاتی ہیں. بڑھاپا ہے، بیماریاں ہیں، بے روزگاری ہے، ٹینشن ہے. ایک مسئلہ تھوڑی ہے دنیا میں. میں تو لوگوں سے ملتا ہوں، بھائی میرا یہ مسئلہ، میں کہتے ہیں صرف ایک ہی مسئلہ ہے تمہارا، 99 چیزیں تمہاری ٹھیک چل رہی ہیں، اس پہ خوش نہیں ہو رہا. ایک پرابلم ہو گئی ہے تو اس پہ کیا ہو رہا ہے؟ آج ایک خاتون کا فون آیا، اپنے شوہر سے پریشان ہے. آپ نہیں جانتے، یہ غیبت نہیں ہوگی کیونکہ کوئی بھی نہیں جانتا. غیبت تو جب ہوتی ہے نا جب میں اشارہ کروں. وہ کہہ رہی ہے میں اپنے شوہر سے پریشان ہوں، مجھے محبت نہیں ملی میاں کی طرف سے. شادی کو کتنے سال ہو گئے جی؟ 25 سال ہو گئے. اچھا جی 2-4 بچے ہیں ان کے اور گھر ہے ان کا، خرچہ پانی پورا دیتے ہیں اور بس محبت نہیں ملی. اب میں ٹینشن میں آئی ہوئی ہوں. میں نے کہا بھائی خرچہ بھی پورا مل رہا ہے، بچوں میں دل بہلا لو، عمر کتنی ہو گئی، محبت کا کیا کرنا ہے بھائی اس عمر میں؟ 20-25 سال شادی کو ہو گئے، اب وہ 20-25 سال سے محبت نہیں ملی تو اس کو رو رہی ہے. میں نے کہا کوئی خدا نہ خواستہ مارتے پیٹتے ہیں شوہر؟ کہہ رہی ہے نہیں مارتا پیٹتا تو نہیں ہے. تو میں نے کہا چلو محبت نہیں ملی، نفرت بھی نہیں ملی نا؟ کہہ رہی نہیں بس وہ جیسی محبت ہونی چاہیے میاں کو ویسی نہیں ہے. بھائی تمہارے سارے مسائل حل ہوئے ہیں، ایک چھوٹا سا مسئلہ کہ جتنا ایموشنل قسم کا میاں ہونا چاہیے تھا وہ اس ٹائپ کا نہیں ہے. بھائی کچھ ذرا جذباتی ہوتے ہیں نا محبت میں، تو وہ اس ٹائپ. انہوں نے کہیں دیکھا ہوگا دوسروں کی میاں کو وہ کیسے محبت کی باتیں کر رہے ہیں بیویوں سے، اس طرح کے نہیں. وہ بیچارہ سیدھا سادہ گھر میں آلو پیاز ٹماٹر لا کے رکھ دیتا ہوگا جیسے نارمل سا ہوتا ہے. تو ان کو یہ ٹینشن کھائے جا رہی ہے کہ یہ ایسے جذباتی کیوں نہیں ہے، جیسے وہ فلانے صاحب ہیں، وہ میری فلاں فرینڈ ہے، اس کے میاں تو ایسے محبت کی باتیں کرتے ہیں اور یہ تو کبھی وہ کیا ہوتا ہے گجرا کبھی گجرا نہیں لے کر آئے اور یہ نہیں لے کر آئے. یہ اس طرح کا کسی کو بیٹھ کے پریشان ہے. تو میں نے تو خیر ان کو سخت تھوڑے الفاظ میں کہا، میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کریں. تو یہی ہماری حالت ہے، سارے مسائل حل ہوئے ہوئے، کوئی ایک مسئلہ دماغی توازن خراب کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ہدف بنایا ہے لائف کو انجوائے کرنا. تو کوئی بھی چیز تھوڑی سی بھی انجوائمنٹ میں رکاوٹ بن رہی ہو نا، وہی جو چیزیں مزے کی ہیں وہ بھی کڑوی لگنے لگتی ہیں، وہ بھی ان سے بھی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. تو بھائی بات یہ ہے، یہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ نے اس میں مسئلہ ہی حل کر دیا. کہا کہ تم نے جس چیز کو ہدف بنایا ہوا ہے نا، قرآن سے بڑی موٹیویشن کی کتاب اللہ کی قسم کوئی نہیں ہے. یہ ایسا موٹیویٹ کرتی ہے کہ اس نے پڑھے لکھے لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کیا، اس نے ان عرب کے جاہلوں کو موٹیویٹ کیا جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور ان کو 22 لاکھ مربع میل کا حاکم بنا دیا اس نے. ایسی کتاب ہے یہ. کتاب کے پیش کرنے والے کو بھی لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. کیسی موٹیویشن تھی
کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوک سے بے ہوش ہو کر پڑے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں, برداشت کر رہے ہیں اس بھوک کو, کیونکہ جو ان کو ہدف دیا گیا تھا اس ہدف میں ایسی ان کے اندر جو ہے نا اسپرٹ بھر دی گئی تھی کہ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے بھوک کا برداشت کرنا, پیاس کا برداشت کرنا, غربت کا برداشت کرنا آسان ہو گیا تھا. ان کے لیے یہ ٹینشن ہی نہیں تھی روٹی موٹی. فرماتے ہیں کہ میں بھوک سے نا نڈھال ہو کر مسجد نبوی میں پڑا ہوتا تھا, لوگ آ کے مجھے یہ سمجھتے تھے کہ کوئی دورہ پڑا ہوا ہے, گردن دباتے تھے. فرماتے ہیں وہ دورہ نہیں تھا, وہ کیا تھی؟ بھوک. لیکن وہ اس شدید بھوک میں اپنے آپ کو ناکام نہیں سمجھتے تھے. بھائی کس چیز نے ان کو موٹیویٹ کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمانے جاہلیت میں کہا جاتا ہے اتنے سخت دل تھے کہ ان کی سخت دلی کی مثالیں جو بیان کرتے ہوئے انسان کانپتا ہے. لیکن اسلام لانے کے بعد ان کی حالت کیا ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں اور اپنی پیٹھ پہ آٹے کی بوریاں رکھ کے, راشن کی بوریاں رکھ کے غریبوں کے گھروں میں پہنچا رہے ہیں, اور کسی دوسرے کو اپنی سامان نہیں اٹھانے دے رہے. جب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بوری ہمیں دے دیں, تو جواب میں کیا کہتے ہیں کہ کیا قیامت کے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ کون سی ایسی, بھائی اس وقت تو یہ یوٹیوبرز نہیں تھے ہیں بھائی, انہوں نے کون سی ورکشاپیں کی تھیں؟ نہیں یاری بات میرا خیال ہے سر, یہ کون سی ورکشاپ تھی بھائی جو انہوں نے کی تھی؟ وہ کون سے لیکچر تھے؟ وہ کون سا کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی سے فارغ ہونے والا کوئی موٹیویشنل اسپیکر تھا جن کی تقریریں انہوں نے سنی تھی کہ حاکم تبدیل ہو گیا؟ حاکم اتنا طاقتور پاورفل حاکم, مگر اس میں رحم کا ایسا جذبہ پیدا ہوا جس کو سخت دل کہا جاتا تھا کہ وہ اپنی عوام کی خدمت میں راشن کی بوریاں, بادشاہ ہونے کے باوجود راشن کی بوری اپنی کمر پہ لاد کے مدینہ کی گلیوں میں پھر رہے ہیں رات کو. ایک گھر سے آواز سنی, قریب گئے تو پتہ چلا بھوک سے بلک رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خادم کو لے کر گئے اور وہی بوری رکھی اپنے کمر پہ. خادم نے کہا مجھے دے دیں, فرمایا نہیں. لے جا کے جب ان بچوں کو کھلایا ہے تو وہاں کھڑے رہے, تو خادم نے کہا واپس چلتے ہیں, فرمایا نہیں, جیسے میں نے ان کو بھوک سے روتے دیکھا ہے میں ان کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کے خوش ہونا چاہتا ہوں. یہ منظر دیکھنے تو مجھے اپنی آنکھوں سے, کیا کیسی موٹیویشن ملی ان کو بھائی. آج ہم نے ہر کتاب سے رشتہ قائم ہے لیکن قرآن سے رشتہ چھوڑ دیا. وظیفوں پہ زور لگایا جا رہا ہے, جن چڑیل بھوت کے وظیفے. ابھی میں جہاز میں آ رہا تھا, ایک ڈاکٹر تھے میرے ساتھ USA کے, وہ امریکہ میں ہوتے ہیں, بڑے ڈاکٹر تھے, بیان سنتے ہیں, یہ والا بھی سن رہے ہوں گے. تو وہ تھے ایک سائیکالوجسٹ, تو مجھے کہنے لگے کہ میں نے ان سے پوچھا, میں عاملوں کی گت بناتا ہوں, کہیں نہیں چھوڑتا عاملوں کو, یہ روحانی ٹوپے ڈرامے جو ہے نا جن چڑیل بھوت والے, ان کو نہیں چھوڑتا میں. تو انہوں نے کہا کہ 17 سال سے میں علاج کر رہا ہوں گوروں کا. تو میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, 17 سال میں کوئی چڑیل اور جن کا کیس آیا آپ کے پاس؟ بھائی اتنے نفسیاتی مریض آتے ہیں, کوئی یوں, کوئی کلابازیاں کھا رہا ہے, کوئی یوں کر رہا ہے, کوئی جو بھی, وہاں گوروں میں بھی ہوتی ہیں ساری بیماریاں. تو میں نے کہا 17 سال میں کوئی ایک کیس آیا؟ انہوں نے کہا کسی گورے پہ میں نے جن چڑھتے ہوئے آج تک نہیں دیکھا. یہ جن چڑیل بھوت مسائل کس کے ہیں؟ مسلمان. کہہ رہے کوئی بھی مسلمان آئے گا نا سب سے پہلے کہے گا فلانے نے مجھ پہ کچھ کر دیا ہے. حقیقت ہے. خاتون آئے گی تو میری ساس نے میرے اوپر جن بھیج دیا ہے, ساس آئے گی تو میری بہو نے میرے اوپر جادو کر دیا ہے, اور فلاں یہ. تو وہ کہنے لگے ابھی الحمدللہ ایک روحانی علاج والے ہمارے محلے میں آئے ہیں. میں نے کہا ان کو بھگا دیں وہاں سے, ورنہ جنات بھی وہاں پہنچ جائیں گے اور آپ دیکھیں گے یہ جن چڑیل بھوت شروع ہو جائیں گے, اور انگریزوں پہ بھی آئیں گے. اب حقیقت بتا رہا ہوں, اب یہ جن چڑیل بھوت میں نے کہا انگریزوں پہ بھی آئیں گے. تو بھائی قرآن مجید, رقیہ بھی جائز ہے, قرآن سے دم کرنا جائز ہے, سنت سے ثابت ہے, اس کا میں منکر نہیں ہوں, وہ تو ایک ثابت شدہ چیز ہے. لیکن قرآن مجید کا جو نزول ہوا ہے وہ تو آپ کے دل کو تبدیل. دیکھیں قرآن کی ڈیفینیشن کیا ہے. اللہ نے بتایا کہ قرآن نازل کیوں کیا ہے میں نے. ایک تو ڈیفینیشن وہ ہے جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے, المکتوب بین المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا, وہ تو ایک اصطلاحی تعریف ہے. قرآن نے اپنے آپ کو کیسے ڈیفائن کیا ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان, برکت والی ہے وہ ذات جس نے الفرقان نازل کیا. الفرقان کسے کہتے ہیں؟ فرق کرنا. یہ تو اردو کا لفظ ہے, سب سمجھتے ہوں گے. فرق کرنا, جدا کرنا, فارق جدا کرنے والا. اور الفرقان ایسا جدا کرنے والا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رکھ دے. کیا مطلب؟ حق اور باطل دنیا میں مکس چل رہے ہیں. بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اس میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا. آپ جب سے بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے نا آپ نے, اس وقت سے انسان کنفیوز ہوتا چلا آ رہا ہے. یار میرے ابا صحیح کہہ رہے ہیں, میری امی صحیح کہہ رہی ہیں. پہلے تو یہاں کنفیوز ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ بچہ سب سے پہلے تو اپنے ابا اماں کو سنتا ہے نا, ڈیڈی مما کو. ابا اماں پتہ نہیں سمجھتے, آپ لوگ نہیں سمجھتے, آسٹریلیا کے لوگ ہیں بھائی. تو ابا اماں کو پہلے سنتا ہے نا, وہ پہلے ان میں دیکھتا ہے پتہ نہیں ان میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. پھر وہ معاشرے کی بات سنتا ہے تو وہ والدین سے بسا اوقات ہٹ کر ہوتی ہے. والدین تمیز سکھا رہے ہوتے ہیں, معاشرہ اس کو تمیز لیس بنا رہا ہوتا ہے, تو وہ پھر یہاں کو پریشان ہوتا ہے یار. پھر وہ یونیورسٹیوں میں جاتا ہے, اسکولوں میں جاتا ہے, وہاں پروفیسروں کی باتیں بالکل الگ, نیوز چینل دیکھتا ہے, وہاں اس کا دماغ ایک الگ سمت میں چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیں جتنے دنیا میں لوگ ہیں نا, اتنے ہی کانسیپٹ بھی ہیں. ہر آدمی کا کانسیپٹ دوسرے سے مختلف.
ہمارے پٹھان بھائی بھی بیٹھے ہوں گے, یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر آدمی اخپل طریقے سے زندگی گزار رہا ہے. ایسا ہی ہے نا, ہر آدمی کا اخپل کانسیپٹ ہے. میرے حساب, آپ نے اکثر لوگ دیکھے ہوں گے, لوگ کہنا میرے حساب سے یہ بات درست نہیں, میرے حساب سے یہ بات درست نہیں ہے, میرے حساب سے. ہر آدمی کا حساب اپنا ہے. تو بھائی یہ سارے صحیح نہیں ہو سکتے, ان میں صحیح تو ایک ہوگا نا. دنیا میں اگر 5.5 ارب انسان ہیں تو 5.5 ارب نظریات وہ کیسے درست ہو سکتے ہیں؟ درست تو ایک ہی بات ہوگی. تو قرآن مجید کی اللہ نے یوں ڈیفائن کیا, تبارک الذی نزل الفرقان, فرمایا یہ ایسی کتاب ہے کہ یہ حق اور باطل کو ایسی جدا کر کے رکھتی ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گی. جیسے اگر دو چیزیں مکس ہو جائیں آپس میں, دونوں کی جنس بالکل الگ ہو, سائز بالکل الگ ہو, تو ان کو جدا کرنا بہت آسان ہوتا ہے. مثال کے طور پر چنے کی دال مکس ہو جائے چاول میں, تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا بھائی یہ چنے کا دانہ ہے اور یہ چاول کا دانہ. لیکن خراب گندم اچھی گندم میں مکس ہو جائے, اب فرق کرنا مشکل ہے یا نہیں ہے؟ تو یہاں جب آپ فرق کریں گے نا تو آپ فارغ نہیں بلکہ فرقان کہلائیں گے. بالکل ایسے آپ نے ایک ایک چیز کو نکھار کے الگ کر دیا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں میں تم کنفیوز ہو, تمہیں یہ نہیں پتا کہ تمہارا کوئی پیدا کرنے والا ہے بھی یا نہیں ہے. پھر جس نے پیدا کیا وہ اکیلا ہے یا اس کے ساتھ کوئی شریک ہے. پھر اگر وہ اکیلا ہے تو اس نے تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا یا ویسے ہی پیدا کیا. پھر جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد جو تم بتا رہے ہو, جو غیر مسلم بتاتے ہیں, یہ وہ مقصد ہے جو ہم بتاتے ہیں. پھر جو مقصد اللہ بتاتے ہیں وہ مقصد کی تکمیل کے لیے جس کے لیے پیدا کیا اس کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا اور کن کاموں سے بچنا پڑے گا. پھر اس مقصد میں اگر تم کامیاب ہوتے ہو تو اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلے گا کہ نہیں نکلے گا, اور اگر نتیجہ نکلے گا تو اس نتیجے پر جو تمہیں اشکالات ہوتے ہیں کہ کیسے نکلے گا, ان اشکالات کے پھر اللہ نے قرآن مجید میں جوابات دیے. یہ انسانی زندگی کے انتہائی اہم ترین سوالات ہیں, جن سوالات, یہ سوالات آپ کو فزکس کیمسٹری کی کتابوں میں نہیں ملیں گے. جب سوالات نہیں ملیں گے تو جوابات کہاں سے ملیں گے اس کے؟ بھائی بہت مشکل ہے بھائی, سمجھانا بہت مشکل ہے. دیکھو کسی کتاب کا میں کوئی چیپٹر ہی نہ ہو, اس موضوع سے بحث ہی نہ ہو, تو اس کتاب میں اس سوال کا جواب ملے گا؟ آپ کے دماغ میں ایک سوال آیا کہ یار گردوں کی صحت کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے, جس کے بھی گردے ہوں گے تو اس کو گردوں کی صحت کا خیال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی آپ کے علاقے میں گردے کی بیماری, کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے آج کل, چھوڑو کورونا کو چھوڑ دو, کسی اور چیز پہ, وہ ویسے ہی لوگ گھبرائے ہیں بہت زیادہ. گردہ ٹھیک ہے, آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یار میرے بھی کڈنی ہے, اور کسی علاقے میں آپ نے دیکھا ہر دوسرے آدمی کے گردہ کیا ہے, خراب ہے, تو یقیناً ایک دماغ میں سوال پیدا ہوگا یار گردوں کی پہلے سے صحت کے لیے, کڈنی کو صحت مند رکھنے کے لیے مجھے کیا, یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ مجھے یہ بتاؤ. نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے اس کو پہلے ادھر کے علاج کی پہلے ضرورت ہے کڈنی کی. ایسا ہی ہے نا بھائی, ہر دوسرا آدمی گردے کا مریض ہے اور آپ کا وہی لائف اسٹائل ہے جو سب کا ہے, اس کا مطلب آپ کا بھی گردے خراب ہونے والے ہیں, کیونکہ آپ بھی وہی خوراکیں کھا رہے ہو جو دوسرے کھا رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا. تو جب یا تو سب کے صحت مند ہو, سب ٹھیک ٹھاک چل رہے ہو, تو پھر آپ کو یہ سوال نہیں پیدا ہوگا. پھر اگر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب آپ وہمی ہیں. لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار ہر دوسرا آدمی ڈائلسس پہ آ رہا ہے, ہر دوسرے آدمی کا کڈنی چینج ہو رہا ہے, کسی کا کوئی وہاں سے گردہ ادھار لے رہا ہے, اور تو یہاں تو گردے ہی ادھار ہیں, پر یہاں تو پتہ چلا ڈاکٹر ابھی امریکہ سے آئے تھے, وہ کہنے لگے ہمارے یہاں تو دل پھیپڑے گردے سب کچھ لگ رہا ہے بھائی. میں نے کہا یہ انسان اسپیئر پارٹ کی دکان بن جائے گی تھوڑے دنوں میں. ہمارے ہاں مناسب ریٹ پہ کلیجی لیور دستیاب ہے, ہمارے ہاں مناسب ریٹ پر پھیپڑا دستیاب ہے, تو یہ تو عجیب سا چیز بن جائے گی انسان. تو پھر وہ میڈ ان چائنا بھی ہوگا. یہ چائنا کے گردے ہیں بھائی, اور یہ کڈنی جو ہے یہ جاپانیز کے ہیں, یہ جاپان کی کڈنی آپ کو پتہ ہے وہ زیادہ مہنگے بکیں گے. خیر, اب ہر دوسرے آدمی کا کڈنی خراب ہو رہا ہے تو آپ کے ذہن میں یقیناً یہ سوال پیدا ہوگا کہ کڈنی کی حفاظت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ نے کتاب پڑھی, اس پہ لکھا ہوا ہے کتاب کا کہ موضوع پر فزکس کیا لکھا ہوا ہے, اور آپ اس میں کڈنی کی کو صحت مند رکھنے کا طریقہ تلاش کر رہے ہیں, ملے گا؟ پہلی بیوقوفی تو یہ ہے کہ اس میں آپ تلاش کر رہے ہیں کڈنی کے مسائل. دوسری بیوقوفی یہ ہے کہ آپ فزکس کی کتاب پڑھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ میرا مسئلہ فزکس کی ایکویشنز حل کرنا ہے, کڈنی میرا مسئلہ ہے ہی نہیں, کیونکہ اس موضوع پر آپ کو کوئی کتاب نظر ہی نہیں آ رہی. تو جو کتابیں نظر آ رہی ہیں آپ نے انہی کو کیا بنا لیا اصل, کہ یہی ہیں. نہیں آ رہی سمجھ میں. اصل میں ہم جو کتابیں پڑھ رہے ہیں نا, ان کتابوں میں چونکہ یہ چیزیں لکھی نہیں ہیں کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے یا نہیں ہے, اس نے پیدا کیا کیوں کیا, کیا آخرت بھی ہے یا نہیں ہے, یہ چیزیں چونکہ ہے ہی نہیں. تو جو چیزیں ہیں ہم سمجھ لیں کہ ہمارے مسائل صرف اور صرف یہی ہیں. کاش میں پولیس کو بلوا کے سمجھا دیتا بھائی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ جب آسٹریلیا آئے نا تو آپ نے یہاں یہ دیکھا کہ یار وہ آدمی 5 سال پہلے آیا تو کہاں سے کہاں نکل گیا. اس ٹاپک پر آپ کو بات ملے گی, لوگوں سے تبصرہ ملے گا, یار وہ 5 سال پہلے آسٹریلیا آیا تھا اور آج دیکھو کیا کر رہا ہے, اور میں 10 سال پہلے آیا تھا, میں ابھی تک ٹیکسی چلا رہا ہوں. تو اب چونکہ اسی ٹاپک سے متعلق آپ کو لوگوں کی کنورسیشن ملے گی, لوگوں کی بات چیت ملے گی, اور آپ کو یہی صبح شام سننے کو میڈیا پہ بھی یہی ملے گا, تو آپ سمجھو گے کہ میرا مسئلہ یہی ہے. یعنی جس کو جس موضوع کی کتابیں مل رہی ہیں وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے مسائل یہی ہیں, وہ اپنے کڈنی کی ٹینشن بھول گیا. جب اس کو کڈنی کا مسئلہ کھڑا ہوگا نا
تو وہ کہے گا بھائی میرا پہلے مسئلہ کیا تھا, پہلے تو میرا یہ مسئلہ تھا. جو چیزیں ہم سن رہے ہیں, دن رات دیکھ رہے ہیں, جو دوستوں میں جن پر بحث ہو رہی ہے, جو میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا مسئلہ صرف اور صرف یہی. ابھی ہمارا مسئلہ سب سے بڑا کورونا وائرس بن چکا ہے. ایک مسئلہ یہ بھی ہے, میں مانتا ہوں, یہی تھوڑی مسئلہ ہے. جس پر بات چیت ہو رہی ہے نا, لوگ سمجھتے ہیں یہ مسئلہ ہے. تو بھائی اس سے پہلے تو سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ یہ پیدا ہمیں کیا کیوں گیا ہے, ہم آئے کیوں ہیں دنیا میں. اللہ کا کوئی مقصد, کل میں نے بیان کیا نا, ایک مثال دی, دوبارہ دہرا دیتا ہوں. دیکھیں جو کام دنیا میں خود بخود ہوتا ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا, اور جو کام کیا جاتا ہے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. اس کے لیے اکثر ایک میں مثال دیتا ہوں کہ یہاں اگر گلاس رکھا ہوا ہے شیشے کا, میں بیان کر رہا ہوں اور باڈی لینگویج کا استعمال کرتے ہوئے میرا ہاتھ غلطی سے گلاس پہ لگا اور گلاس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. آپ مجھ سے پوچھیں گے مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں توڑا, ریزن پوچھیں گے نا کہ اس کی وجہ کیا ہے, تو میں کہہ سکتا ہوں جواب میں, توڑا نہیں ہے بھائی, ٹوٹ گیا ہے. یہ خود بخود ہو گیا ہے, میں نے ارادے سے یہ کام نہیں کیا. اس کی ریزن بیان کرنا میرے ذمہ ضروری نہیں. اللہ کرے یہ باتیں کسی طرح ہمارے دماغ میں اتر جائیں, زندگی بدل جائے گی ہم سب کی, لائف اسٹائل چینج ہو جائے گا. نہیں تو کم از کم احساس تو ہوگا کہ ہم غلط ٹریک پہ چل رہے ہیں. زندگی کو صحیح کرنا تو اگلا مرحلہ ہے. ہمارے تو کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. بس سکسیس کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گیا. وہ کامیابی کا مطلب وہ کہتے ہیں کہ گاڑی کامیابی نہیں, بنگلہ, لیکن دل میں یہی ہوتا ہے کہ بھائی جب ایسی کامیابی کا کرنا کیا ہے. وہ ایک موٹیویشن اسپیکر میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے پیسہ کامیابی نہیں ہے, گاڑی کامیابی نہیں ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں پھر ہے کیا کامیابی, کہہ رہے ہیں آپ اپنی لائف سے سیٹسفائی ہو. تو مجھے ایک لطیفہ یاد آیا کہ وہ ایک عاشق جو ہے نا اپنی معشوقہ کو کہنے لگا, غریب عاشق تھا, تو وہ اپنی معشوقہ کو کہنے لگا میرے پاس میرے دوست ستار کی طرح گاڑی تو نہیں ہے لیکن میں تمہیں اپنی پلکوں پہ بٹھا کے گھما سکتا ہوں. میرے پاس میرے دوست ستار کی طرح بنگلہ تو نہیں ہے لیکن دل میں جگہ, دل میں بٹھا سکتا ہوں, وغیرہ وغیرہ نا. تو کہنے لگا اور بتاؤ تمہیں کیا چاہیے, وہ کہنے لگا یہ ستار کا نمبر چاہیے. مجھے پلکوں پہ بیٹھ کے بھائی بالکل صحیح کہا اس نے. بھائی تو لارے رپے دے رہا ہے, دل میں جگہ, جب کھلانے کو دل پر روٹی نہیں ہے, نہ تیرے پاس کھلانے کو روٹی ہے, نہ تیرے پاس گھر ہے. تو یہی بات کرتے ہیں, سکسیس یہ ہے کہ کامیابی گاڑی نہیں ہے, کامیابی آپ اپنی لائف سے سیٹسفائی. تو اگلا سیٹسفائی ہوگا کیوں؟ وہ کہے گا یار جب آخرت بھی نہیں ہے, نہ جنت ہے نہ جہنم ہے, تو کامیاب تو وہی ہے جس کے پاس گاڑی اچھی ہے, جس کے پاس بنگلہ اچھا ہے, جس کی صحت اچھی ہے, یہ ساری چیزیں. پھر اس کے لیے وہ غیر اخلاقی حرکتیں اکثر لوگ, میں نہیں کہہ رہا سب کرتے ہیں, اکثر پھر کریں گے غیر اخلاقی حرکتیں. پھر ان سے جب گاڑی چھینے گی تو وہ کہیں گے ہم اپنی لائف سے سیٹسفائی نہیں ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ جو کام خود بخود ہوتا ہے, میرے ہاتھ سے گلاس ٹوٹا اور آپ پوچھنے کیوں ٹوٹا, تو میں کیا جواب میں کہوں گا, بھائی توڑا نہیں ہے, ٹوٹ گیا. لیکن اگر میں اٹھا کے ایسے کر کے زمین پہ پٹک دوں تو آپ مجھ سے پوچھیں گے مفتی صاحب آپ نے یہ گلاس کیوں توڑا, میں کہوں ویسے ہی, آپ کہیں گے ہم نے آپ کو آسٹریلیا بیان کے لیے بلایا ہے, گلاس توڑنے کے لیے. کیا خیال ہے بھائی, گلاس توڑنے کے لیے نہیں بلایا, یہی کہیں گے نا. تو ویسے ہی کیوں, پھر آپ کو ڈر یہ بھی ہوگا کہ آج یہ گلاس زمین پہ مارا, کل کسی کے سر پہ بھی مار سکتے ہیں, اور گلاس کے ساتھ اگلے کا سر بھی توڑ دیں گے. پھر جب ان سے پوچھا جائے گا آپ نے گلاس بھی توڑا, ان کا سر بھی پھوڑا, کیوں, میں جواب میں کہوں گا ویسے. ایسے ہی ہوگا نا. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ, پہلا مسئلہ سمجھ آیا, جو کام کیا جاتا ہے اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی کام اتفاق سے ہوتا ہے تو اس میں مینجمنٹ نہیں ہوتی. مینجمنٹ جب ہی ہوگی جب کسی مینیجر نے, کسی جاننے والے نے اس کو بنایا ہو, کیا ہو. مثلا گلاس ٹوٹا ہوا تھا, آپ نے دیکھا جڑا ہوا رکھا ہے یہاں پہ, اگلے دن بڑا زبردست تمیز سے جڑ گیا وہ. اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کل آپ نے گلاس توڑا, چلو آپ سے غلطی ہوئی, لیکن ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے یہ جوڑ بھی دیا. میں جواب میں کہتا ہوں نہیں, میں نے جوڑا نہیں ہے. آپ کہیں کس نے جوڑا, میں کہوں خود بخود جڑ گیا. کہیں خود بخود کیسے جڑ گیا بھائی, وہ ہوا یہ تھا, ڈاروین کی پوری تھیوری پیش کر دی میں نے کہ وہ ایک دفعہ کا ونس اپون اے ٹائم کہ وہ ریت اور بجری تھی, سورج کی روشنی اس پہ پڑتی تھی, آسٹریلیا کے جنگل میں آگ لگ سکتی ہے, تو وہ ریت میں آگ لگ گئی, ریت میں آگ لگی تو وہ پگھلی. کروڑوں اربوں سال نا, ٹائم تو نہیں کم نہیں ہے سائنسدانوں کے پاس. بھائی آپ کہتے ہو یہ کیسے ہو گیا, بھائی اربوں سال میں ہو سکتا ہے. اربوں سال میں یہ ہو گیا کہ ریت جلی تو وہ شیشہ بن گیا. پھر اربوں خربوں سال میں کیا ہوا کہ دنیا میں کئی جگہ شیشے بنے, تو وہ ایک جگہ شیشہ ایک خاص ٹیمپریچر سے پگھلا اور یوں گول کر کے کیا کر دیا, گھوم گیا. پھر وہ اربوں خربوں سال میں کچھ ہوائیں اس اسٹائل سے چلی کہ وہ خربوں گلاس بنے, ان میں سے ایک گلاس ترقی کرتے کرتے دھڑام سے یہاں آ کے میز پہ جم گیا. آپ بولو گے بھائی وہ جو توڑنے والا جرم تھا نا بغیر کسی ریزن کے, وہ اتنا بڑا نہیں تھا, چھوڑنے والا جرم. کیا مفتی صاحب گلاس توڑنا اتنا بڑا جرم نہیں تھا جتنا یہ لمبی لمبی چھوڑنا. کمال کی بات اب دیکھو یہ ہے کہ میں یہ بات کروں تو چھوڑوں کہلاؤں, حالانکہ میں صرف گلاس کو جوڑ رہا ہوں.
لیکن ڈاروین پورا انسان جوڑ کے چلا گیا خود بخود. اس کی آنکھیں لگ گئی, ناک لگ گئی, کھوپڑی ادھر آ کے لگ گئی, پھر اس کا کان ہے جس میں سننے کی صلاحیت, زبان چکھنے کی صلاحیت, دانتوں میں چبانے کی صلاحیت, اور جوائنٹ ایسے جو آج تک روبوٹ کے ایسے جوائنٹ نہیں بنا سکا ہے سائنسدان. جاپان کے سائنسدان بھی جیسے ہمارے ہاتھ کے جوائنٹ ہوتے ہیں اب تک ایسے ایڈجسٹ روبوٹ کے جوائنٹ نہیں کر سکے, وہ نقلی ہاتھ ایسا بن ہی نہیں سکا اب تک. تو کمال کی بات ہے کہ وہ جو ڈاروین نے اتنی لمبی چھوڑی اس کو مان رہے ہیں کہ یار سائنٹسٹ تھا, اور ہم جو اتنی تھوڑی سی چھوڑ رہے ہیں اس کو بھی ماننے کے لیے. تو بھائی دونوں چھوڑو ہیں ایسی صورت میں, ہم چھوٹے چھوڑو, وہ بہت بڑا چھوڑو خدا کی قسم.